بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت ارمیہ علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ بن ابی حذیل رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ بخت نصر نے 2 شیر پکڑ کر ایک کنویں میں ڈال دیے تھے، پھر دانیال علیہ السلام کو لا کر اسی کنویں میں ڈال دیا۔ شیروں نے آپ علیہ السلام کو کچھ نہ کہا۔ کچھ مدت بعد آپ علیہ السلام کو بھوک پیاس محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے شام میں حضرت ارمیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کریں۔ انہوں نے عرض کی، یا اللہ، میں یہاں ارض مقدس فلسطین میں ہوں اور دانیال علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ ہمارے حکم کے مطابق کھانے پینے کا سامان تیار کریں، ہم آپ کو وہاں پہنچانے کا بندوبست کر دیں گے۔ انہوں نے تیاری کی تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھیج دیا جو انہیں اور ان کے تیار کیے ہوئے سامان کو بابل لے گیا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کنویں کے کنارے پر جا کھڑے ہوئے۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، میں ارمیہ ہوں۔ فرمایا، آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ انہوں نے فرمایا، میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا، شکر ہے اللہ کا جو اپنا ذکر کرنے والے کو فراموش نہیں کرتا۔ شکر ہے اللہ کا جو اپنی ذات سے امید رکھنے والے کی آس نہیں توڑتا۔ شکر ہے اللہ کا کہ جو شخص اس پر توکل کرے وہ اسے کسی اور کا محتاج نہیں کرتا۔ شکر ہے اللہ کا جو صبر کا بدلہ نجات کی صورت میں دیتا ہے۔ شکر ہے اللہ کا جو ہمیں پریشانی آنے پر ہماری مصیبت دور کرتا ہے۔ شکر ہے اللہ کا جو ہمیں اس وقت بچا لیتا ہے جب ہمیں اپنے اعمال پر بدگمانی ہونے لگتی ہے کہ ممکن ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں مزید مصائب میں مبتلا ہونا پڑے۔ شکر ہے اللہ کا جو اس وقت ہماری امید کا مرکز بن جاتا ہے جب ہماری کوئی تدبیر کارگر نہیں رہتی۔ حضرت ابو العالیہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب ہم نے تستر کا شہر فتح کیا تو ہمیں ہرمزان کے خزانے میں ایک پلنگ ملا۔ اس پر ایک میت تھی، اس کے سرہانے کی طرف ایک تحریر پڑی تھی۔ ہم نے وہ تحریر اٹھائی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ انہوں نے اس کا عربی ترجمہ لکھ دیا۔ سب سے پہلے میں نے وہ عربی تحریر پڑھی، وہ مجھے اب بھی اسی طرح یاد ہے جس طرح قرآن یاد ہے۔ حضرت خالد بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو العالیہ رحمہ اللہ سے عرض کی، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا، تم مسلمانوں کے اخلاق، تمہارے معاملات، تمہارے بات چیت کے ڈھنگ اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات۔ میں نے کہا، پھر تم نے اس میت کا کیا کیا؟ فرمایا، ہم نے دن کے وقت مختلف مقامات پر 13 قبریں کھود دیں، رات کو کسی ایک قبر میں دفن کر کے سب کو برابر کر دیا تاکہ ان لوگوں کو معلوم نہ ہو اور وہ قبر کو کھود کر ان کی میت نہ نکال لیں۔ میں نے کہا، وہ اس میت سے کیا امید رکھتے تھے؟ فرمایا، جب بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ آپ کی چارپائی کھلے میدان میں رکھ دیتے تھے، تب بارش ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا، آپ کے خیال میں یہ کون صاحب تھے؟ فرمایا، ان صاحب کا نام دانیال تھا۔ میں نے کہا، انہیں فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ فرمایا، 300 سال۔ میں نے کہا، ان کے جسم مبارک میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ فرمایا، نہیں، بس گدی کے چند بال جھڑ گئے تھے۔ نبیوں کے جسم مٹی میں بوسیدہ نہیں ہوتے، نہ انہیں درندے کھاتے ہیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند حضرت ابو العالیہ رحمہ اللہ تک صحیح ہے، لیکن اگر وہ صاحب واقعی 300 سال پہلے فوت ہوئے تھے تب وہ نبی نہیں ہو سکتے، کوئی اور نیک آدمی ہوں گے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ ان دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کی درمیانی مدت 600 سال ہے۔ اگر وہ میت واقعی دانیال علیہ السلام کی تھی تو ان کی وفات 300 سال پہلے نہیں بلکہ 800 سال پہلے ہوئی ہوگی، ورنہ وہ کوئی اور ولی ہوں گے۔ ویسے حضرت دانیال علیہ السلام کو اہل فارس کے بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا اور انہوں نے اس کے پاس ہی قید کے ایام گزارے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی زناد رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو بردہ رحمہ اللہ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھی جس پر 2 شیروں کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ ان کے درمیان ایک آدمی تھا اور شیر اسے چاٹ رہے تھے۔
حضرت ابو دردہ رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ اس شخص کی انگوٹھی ہے جس کے بارے میں اس شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ دانیال علیہ السلام ہیں۔ جس دن انہیں دفن کیا گیا، یہ انگوٹھی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لی تھی۔ شہر کے علماء کرام سے اس انگوٹھی پر موجود تصویر کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ انہوں نے کہا، حضرت دانیال علیہ السلام جس بادشاہ کے ملک میں تھے، اس بادشاہ کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ نے قسم کھائی کہ آج رات پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے گا۔ البتہ انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو شیر کے کچھار میں پھینک دیا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے جا کر دیکھا تو شیر اور شیرنی آپ علیہ السلام کو پیار سے چاٹ رہے تھے اور آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ شہر کے علماء نے بتایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی میں اپنی اور شیروں کی تصویر بنوائی تھی تاکہ آپ کو اللہ کا یہ احسان ہمیشہ یاد رہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ حالت میں رکھا، پھر اس کو زندہ کر کے اٹھایا اور پوچھا، تم کتنا عرصہ مرے رہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا، نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں بالکل سڑی بسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو اور لوگوں کو اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو ہم ان کو کیسے جوڑتے ہیں اور ان پر کس طرح گوشت پوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ حشام بن کلبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میں بیت المقدس کو آباد کرنے والا ہوں۔ آپ علیہ السلام وہاں جا کر رہے۔ آپ وہاں تشریف لے گئے تو وہ ویران کھنڈر تھا۔ آپ علیہ السلام نے دل میں کہا، سبحان اللہ، اللہ نے مجھے اس شہر میں رہنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ آباد ہوگا، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کب آباد فرمائے گا اور کب اس مردہ شہر کو نئی زندگی عطا فرمائے گا؟ پھر آپ علیہ السلام وہاں لیٹ کر سو گئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کا گدھا تھا اور ٹوکری میں کھانا رکھا ہوا تھا۔ آپ 70 سال سوئے رہے حتیٰ کہ بخت نصر مر گیا، اور اس کے بعد ایک اور حکمران بھی مر گیا، اس نے 120 سال حکومت کی تھی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا بشتاسب بادشاہ ہوا۔ بخت نصر اس کے دور حکومت میں مرا۔ اسے ملک شام کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ ویران ہو چکا ہے اور فلسطین کے علاقے میں درندے بکثرت ہیں اور کوئی انسان باقی نہیں۔ اس نے بابل میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ جو شخص شام جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اس نے بنی اسرائیل کے ہی ایک شخص کو ان کا سردار مقرر کر دیا اور اسے بیت المقدس تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ وہ سب وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی آنکھیں کھولیں اور آپ علیہ السلام نے شہر کو آباد ہوتے دیکھ لیا۔ آپ علیہ السلام کی یہ نیند 100 سال طویل تھی۔ جب آپ جاگے تو آپ کو یوں محسوس ہوا کہ آپ دن کا کچھ حصہ سوئے رہے۔ سونے سے پہلے آپ نے شہر کو ویران دیکھا تھا، جاگے تو آباد نظر آیا۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بنی اسرائیل وہاں آرام و سکون سے رہتے رہے حتیٰ کہ ان پر رومی غالب آ گئے۔ پھر عیسائیوں کے غلبہ کے بعد یہودیوں کی کوئی اور حکومت اور سلطنت باقی نہ رہی۔ حضرت ابن جریر رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ اس شہر بیت المقدس کے پاس سے گزرنے والے حضرت ارمیہ علیہ السلام تھے، اور کچھ علماء کرام نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے۔ تاہم متعدد صحابہ کرام اور تابعین رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کو پیش آیا تھا۔